كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، لہذا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان صفات کو اختیار کرے. آج اختصار کے ساتھ ہم اللہ کے بندوں کی، رحمان کے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کریں گے. یہ وہ صفات ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے آخر میں ذکر فرمایا ہے. کوئی شخص اگر تفصیل کے ساتھ ان صفات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہو تو وہ سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی تفسیر کا مطالعہ کر لیں. آج ہم اختصار کے ساتھ ان صفات کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کی کچھ صفات ہیں. ان صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ. اور اس کے برعکس کیا ہے؟ اس کے برعکس تکبر اور بڑائی کے ساتھ چلنا ہے. شیخی بگاڑتے ہوئے یا فخر و غرور کے ساتھ بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے انسان اگر زمین پر چلے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، باوقار انداز سے چلتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ تکبر بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ ذلت کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا. اور جہاں تک تکبر اور بڑائی کے ساتھ زمین پر چلنا ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص زمین پر تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، بڑائی اور فخر و غرور کے ساتھ وہ چل رہا تھا، اور فخر و غرور کی بنا پر وہ اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ رہا تھا، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے زمین پر گھسیٹ رہا تھا، تکبر اور غرور میں مبتلا. اچانک اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور وہ آج تک وہ زمین کے نیچے جا رہا ہے، بلکہ قیامت تک وہ زمین کے نیچے جاتا رہے گا. وہ زمین کی گہرائی کے اندر جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے زمین پر چلتے ہوئے بڑا بننے کی کوشش کی، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اس نے بڑا بننے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا کر اس کو ذلیل و خوار کیا. میرے بھائیو، یہ جو بڑائی ہے اس کا سبب کوئی بھی ہو. کئی لوگ اپنی دولت کی بنا پر، بینک بیلنس کی بنا پر تکبر کرتے ہیں. کئی لوگ اچھے لباس کی بنا پر تکبر کرتے ہیں کہ جو لباس میں نے پہنا ہے یہ کسی نے نہیں پہنا ہوا. اور کئی لوگ اپنے حسب و نسب کی بنا پر تکبر کرتے ہیں، اور کئی لوگ کسی طرح سے تکبر کرتے ہیں. اس کا سبب کوئی بھی ہو، زمین پر تکبر کے ساتھ چلنا اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی بننے والا عمل ہے. کیونکہ یہ بڑائی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص چادر ہے. اگر کوئی شخص
بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت کے دامن سے اس بڑائی کی چادر کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اس چادر کو اتارنے کی کوشش کرے گا یقیناً ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ابلیس کو جس چیز نے برباد کیا، جس چیز نے اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا، اس کا وہی تکبر تھا۔ اس نے کہا خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کا کام اوپر کو جانا ہے، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو نیچے روندی جاتی ہے پاؤں کے نیچے، میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ اس نے تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دھتکار دیا، اس کو ملعون قرار دے دیا۔ رحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور بڑائی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا اور اسی حالت میں اس کی موت آئی، قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت اس پر حرام ہوگی۔ یہ اس قدر بری چیز ہے میرے عزیز بھائیو۔ یہ پہلی صفت، انکساری کا اظہار کرنا اور تکبر سے اپنے دامن کو بچانا، یہ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت۔ دوسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور یہاں جاہل سے مراد ضدی قسم کے لوگ جن کے اندر ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، ان کے سامنے آپ حق بیان کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنی ضد پہ قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان سے اس قسم کے جاہل مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ کنی کتراتے ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جاہلوں کے ساتھ بحث و تکرار کرنا اپنے وقت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے اپنا وقت برباد نہیں کرتے، وہ اپنے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، لہذا وہ اس جاہل کے ساتھ اپنے وقت کو برباد کیے بغیر وہ اسی وقت کو کسی اور اچھے کام میں لگاتے ہیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون، جب وہ خاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، اس قسم کے ضدی لوگ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، قالوا سلاما، تو جیسے ہی وہ مخاطب ہوتے ہیں بحث و تکرار کے لیے کہ آؤ ہمارے ساتھ بحث و تکرار کرو، قالوا سلاما، تو یہ سلامہ کہہ کر نکل جاتے ہیں، کنی کتراتے ہیں اور ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، لہذا ہمیں یہ صفت بھی اختیار کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جاہلوں کے ساتھ بحث و تکرار کر کے ہم اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ ہم اسی وقت کو کسی اور اچھے کام میں صرف کریں تو اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ اور تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اپنے رب کے سامنے قیام کر کے، اللہ اکبر، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کو چاہے آپ رات کی نفل نماز کہیں، اس کو آپ تہجد کی نماز کہیں، اس کو قیام اللیل کہیں، وہ جو بھی نام اس کا کوئی بھی ہو، رات کی نفل نماز ادا کرتے ہیں، چاہے عشاء کے فوراً بعد، چاہے آدھی رات کو سونے سے پہلے، یا پھر سو کر جب اٹھتے ہیں سحری کے وقت، رات کے آخری تہائی حصے میں، تو اس وقت وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس وقت باقی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اکیلا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کا رب، اس کا خالق اور مالک اور اس کا مدبر الامور پہلے آسمان دنیا پہ آ کر کے خود پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو اس کو معاف کر دو، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اس کو عطا کرو، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو اس کا سوال پورا کرو۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رب آسمان دنیا پہ آ چکا، میرا رب خود مجھے پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں،
یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہی ملنا ہے، تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ چنانچہ یہ دنیا کی خیر و بلائی اور آخرت کی خیر و بلائی کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، رات بھر سوئے نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ رات کا کچھ حصہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے خاص کرتے ہیں، اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، رات کی نفل نماز ضرور پڑھا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ جو رات کی نفل نماز ہے یہ تم سے پہلے صالحین کی عادت تھی، ان کا طرز عمل یہی تھا، ان کا طریقہ یہی تھا صالحین کا کہ وہ رات کو قیام اللیل ضرور کرتے تھے، نفل نماز ضرور پڑھتے تھے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے اس کا کہ آپ اپنے سے پہلے صالحین کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس قیام اللیل سے تمہیں تمہارے رب کا تقرب حاصل ہو، تم اپنے رب کے بہت قریب چلے جاؤ گے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور چوتھا فائدہ یہ کہ تم آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور پانچواں فائدہ یہ کہ تمہاری جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ کس طرح یہ قیام اللیل کر کے رات کی نفل نماز پڑھ کے یہ 5 فوائد انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا یدعون ربهم تضرعا وخفیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ بستروں سے الگ رہ کے کیا کرتے ہیں؟ یہ بستروں سے الگ رہ کے یہ فضول پروگرام نہیں دیکھتے رہتے کہ ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور ریموٹ کے ساتھ دنیا بھر کے چینلز کی خبر لیتے ہیں، نہیں، اپنا وقت برباد نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے ساتھ محفل ببا کر کے یہ رات کی قیمتی گھڑیاں ضائع نہیں کرتے ہیں، بلکہ یدعون ربهم، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کی صفات کے ضمن میں بھی ارشاد فرمائی یبیتون لربهم سجدا وقیاما، سجدے میں گرے ہوئے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ رات گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس قیام اللیل کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد ایک اور صفت اللہ نے فرمایا والذین یقولون، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، کیونکہ یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور یہ بہت برا مقام ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، تو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کون؟ یہ رحمان کے بندے۔ جہنم کا عذاب اللہ رب العزت کی ناراضگی کا مظہر ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا مظہر جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، اور جس کو جہنم میں پھینکے گا اس کو کس قسم کا عذاب ہوگا یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کی اگر دنیا بھر کی آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں، دنیا بھر کی آگ کو اگر 70 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ایک حصہ آگ کا وہ ہے جو اس وقت دنیا میں جل رہا ہے، شروع سے لے کر اب تک اور بلکہ قیامت تک یہ ایک حصہ ہے آگ کا۔ باقی جو 69 باقی جو 69 حصے ہیں آگ کے وہ جہنم کی آگ کے، گویا کہ یہ 17واں حصہ دنیا کے اندر جلنے والی آگ ہے، یہ 17واں حصہ ہے، باقی 69 حصے جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہیں۔ اس قدر یہ جہنم کی آگ سخت ہوگی، جہنم کا عذاب سنگین ہوگا والعیاذ باللہ۔ تو رحمان کے بندے ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں دعا مانگتے تھے، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔
4 چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی جو دعا ہے یہ اس قدر اہم ہے میرے بھائیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے تو خود جنت بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے تو خود جہنم بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی خیر و بھلائی کا سوال اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا. یہ بڑی عظیم اور جامع قسم کی دعا ہے وقنا عذاب النار. سو رحمان کے بندے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. میرے بھائیوں جہنم کس قدر گہری ہے اور اس کا عذاب کس قدر سنگین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کر 7 موٹی اونٹیوں کے برابر ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا جائے تو وہ قیامت تک جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا. قیامت تک وہ پتھر جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا. وہ اس قدر گہری ہے جہنم والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ایک اور صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وكان بين ذلك قواما. بلکہ اسراف اور کنجوسی کے درمیان معتدل جو راستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. میانہ روی اختیار کرتے ہیں خرچ کرنے میں کہ وہ غیر ضروری کاموں میں پیسہ ضائع نہیں کرتے اور جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ بھی کرتے ہیں, کنجوسی نہیں کرتے ہیں. میانہ روی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. جبکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کی انتہائیں پائی جاتی ہیں. یا تو اس قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں, جائز اور ناجائز ضروریات میں پیسہ برباد کر دیتے ہیں جس کو اسراف کہا جاتا ہے. اور دوسری انتہا کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. انتہائی کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کر کے اپنا ہاتھ ہمیشہ بند رکھتے ہیں. تو یہ رحمان کی بندوں کی صفت کے خلاف ہے. رحمان کے بندے ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک اور صفت رحمان کے بندوں کی اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے نہیں ہیں. اور آپ ذرا توجہ کریں, آپ جائزہ لیں اگر اس رکوع کا, تو اللہ رب العزت نے جو رحمان کے بندوں کی صفات ذکر کی ہیں ان میں زیادہ تر کام وہ ہیں جو کرنے کے ہیں, لیکن ان صفات کے ضمن میں صرف 3 کام ہیں جو نہ کرنے کے ہیں. یا کچھ اور بھی ہیں جن کا ذکر بعد میں آتا ہے, لیکن خصوصی طور پر یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر بیان کیا رحمان کے بندوں کی صفات کے ضمن میں. ان میں سے ایک کیا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے, اکیلے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں, اکیلے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں, اکیلے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں اور اکیلے اللہ رب العزت کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. نفع نقصان کا مالک اسی کو تصور کرتے ہیں, اسی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں, اسی کا خوف اپنے دل میں بساتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا گوارا نہیں کرتے. جبکہ آج بہت سارے مسلمان جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں وہ مختلف درباروں اور مزاروں پہ جا کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے, ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں. تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو, کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. چاہے وہ داتا ہو, اس کا لقب چاہے داتا رکھ دیا گیا ہو, چاہے اس کا لقب غوث رکھ دیا گیا ہو, چاہے اس کا لقب غریب نواز رکھ لیا گیا ہو, چاہے اس کا لقب دستگیر رکھ دیا گیا ہو, اس کے القاب لوگوں نے جو بھی رکھے ہوں, یہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں. ان کی طرف جھولی پھیلانا تو دور کی بات,
ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات، ان کے متعلق وہ دل میں ذرہ بھر عقیدت نہیں رکھتے ہیں، ان کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے. لا يدعون مع اللہ الہ آخر. اور دوسرا کام ان 3 کاموں میں سے جن کو نہیں کرنا ہے رحمان کے بندوں نے، لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دے دیا اس کو وہ قتل نہیں کرتے ہیں، کسی کا خون ناجائز طور پر نہیں بہاتے ہیں، بلکہ مسلمان کے خون کی حرمت کا خیال کرتے ہیں اور اس کو ناجائز طور پر ناحق طور پر نہیں بہاتے. مسلمان کو قتل کرنا، کسی بے گناہ جان کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. قیامت کے دن وہ شخص کس طرح اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے گا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہوتا ہے اس پر، وَلَعَنَ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. تو رحمان کے بندے کسی کا خون بہانے سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں. بے حیائی کا جو کام ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں. جس طرح اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ. یعنی زنا تک پہنچانے والے جو کام ہیں جو تمہید کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، مقدمہ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، ان کاموں کے قریب تک نہ جاؤ. تو یہ اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں کی صفت. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اللہ نے فرمایا جو شخص ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے، یہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے، يَلْقَى أَثَامًا، وہ اس کی سزا پا کر رہے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس کو ذلت و خواری کے ساتھ اسی عذاب کے اندر رہنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہاں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لائے اور اچھا عمل کرنا شروع کر دے، اپنی اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ اس طرح جو سچی توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا ومن تاب وعمل صالحا، جو شخص توبہ کر لے اور اچھا عمل کرے فإنه يتوب إلى الله متابا، تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتا ہے. لہذا ہمیں بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لہذا آج ہی اسی لمحے ہمیں اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت درگزر فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، محترم بھائی اور دوستو، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں ہم عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں. کچھ صفات باقی ہیں، ان کا بھی تذکرہ مختصر طور پر سن لیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، نہ یہ جھوٹی بات کرتے ہیں اور نہ ہی یہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. جھوٹی گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دینے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. خاص طور پر جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں
کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کے متعلق صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیے. فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، یہ ارشاد فرمائی، تو اس وقت تک آپ نے سہارا لیا ہوا تھا، آپ نے ٹیک لگا رکھی تھی. لیکن اس کے بعد جو اگلی بات آنے والی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور. لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچانا، لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے اپنے دامن کو بچانا، لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کا تذکرہ اتنا زیادہ مرتبہ کیا کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ نے اس قدر خوفناک طریقے سے آپ نے اس چیز سے ڈرایا، اس گناہ سے آپ نے متنبہ فرمایا کہ ہمارے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش ہو جائیں اب اور اس کے بعد مزید ہمیں نہ ڈرائیں تو یہ بہتر ہے. یعنی اس قدر خوفناک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کا تذکرہ فرمایا. لیکن آج جس قدر وہ خوفناک طریقے سے اس گناہ کو بیان کیا گیا، اسی قدر یہ ہلکا گناہ بن گیا ہے آج کل لوگوں کے، کہ آپ چند روپے دیں، چند روپے اس کی جیب میں ڈالیں اور وہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار. آج کل عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، چند پیسوں، چند درہموں یا چند دیناروں کے عوض جھوٹی گواہیاں. اور پھر اسی بنا پر، جھوٹی گواہی کی بنا پر کیا ہوتا ہے؟ ظالم جس پر کیس کیا جاتا ہے وہ کیس جیت جاتا ہے اور مظلوم کیس ہار جاتا ہے. مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا ہے اور ظالم کو مزید ہمت پیدا ہوتی ہے ظلم کرنے کے. اور اکثر و بیشتر کیسوں میں یہی ہوتا ہے، یا پیسہ چلتا ہے یا جھوٹی گواہی چلتی ہے. والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جھوٹی گفتگو سے بھی اپنی دامن کو بچاتے ہیں اور جھوٹی گواہی دینے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور ایک اور صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ جب کسی بےہودہ اور لغو قسم کے کام کے پاس ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ باوقار انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس کام کے اندر شریک نہیں ہوتے ہیں. جو لغو اور بےہودہ قسم کا کام ہو رہا ہے کسی مجلس میں، کسی جگہ پہ، یہ جا کے اس کے اندر نہیں بیٹھتے ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو شریک نہیں کرتے، بلکہ اپنا دامن بچا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور ایسے ہی کرنا چاہیے انسان کو. لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ بازار میں جاتے ہیں، خصوصاً کسی چھٹی کے دن میں بازار میں جاتے ہیں، وہاں پر کسی لوگوں کے اکٹھ دیکھتے ہیں، وہاں پر کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ جا کے شریک ہو جاتے ہیں. یہ رحمان کی بندوں کی صفات کے خلاف ہے، بالکل اس کے برعکس ہے. رحمان کا بندہ ہے اگر تو پھر اس لغو اور اس بےہودہ اور اس فضول کام کے اندر، اس فضول مجلس کے اندر شریک ہونے کی بجائے بہتر یہ ہوتا کہ تو اپنا دامن بچا کے نکل جاتا اگر تو رحمان کا بندہ ہے تو. لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج رحمان کا بندہ بننے کی بجائے شیطان کے بندے بن چکے. جہاں شیطانی کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ وہاں پر جا کے شریک ہو جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. رحمان کے بندوں کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جس طرح کہ آپ کو رب کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر ان آیات پہ گر نہیں پڑتے ہیں بلکہ وہ ان آیات سے متاثر ہوتے ہیں. اور آج ہی اس خطبہ کے بعد بھی ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ رحمان کی صفات کا تذکرہ سن کر قرآن کی آیات کی روشنی میں وہ کس قدر متاثر ہوا. اگر متاثر ہوا اور ان رحمان کی بندوں کی صفات کو اختیار کرنے کا عزم کر لیا اور اگر ان کے خلاف کو کام کرتا رہا ہے تو ان کاموں سے یہ توبہ کر چکا، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ چکا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے اور اس نے قرآن آیات کا اثر قبول کیا ہے. لیکن اگر جس طرح ہم داخل ہوئے اسی حالت میں اگر ہم باہر چلے جائیں اور ہمارے اوپر قرآن کی آیات کا کچھ بھی اثر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے. آخری صفت یہ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے اللہ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا
یہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اور وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا، ہمیں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا پیشوا اور ان کا رہنما بنا. یہ دعا کرتے ہیں رحمان کے بندے. ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے، اور خود اپنی تربیت کے لیے بھی یہ دعا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ رحمان کے بندوں کی جتنی صفات میں نے ذکر کی ہیں نہایت اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق دے. جو لوگ یہ صفات اختیار کرتے ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بڑی عظیم خوشخبری دی. فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اللہ اکبر. ایسے ہی لوگ جو ہیں ان کو جنت کے بالا خانوں کے اندر جگہ دی جائے گی. جنت کے بالا خانے جو ہیں ان کے اندر ان کو ٹھہرایا جائے گا، اس لیے کہ بما صبروا، دنیا کے اندر تاریخ فتنوں سے متاثر ہوئے بغیر یہ اللہ کے دین پر ڈٹے رہے. انہوں نے اللہ کے دین پر استقامت اختیار کی تو ان کو جنت کے بالا خانوں میں ٹھہرایا جائے گا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہاں پر ان کو سلام پیش کیا جائے گا. فرشتوں کی طرف سے ان کو آداب اور تسلیمات کا ہدیہ پیش کیا جائے گا. خالدین فیہا، یہ لوگ اس جنت کے بالا خانوں کے اندر، جنت کے محلات کے اندر، جنت کے قصور کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. حسنت مستقرا و مقاما، اور یہ جنت کا جو مقام ہے یہ بہت اچھا مقام ہے، یہ بہت اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اسی جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق دے کر ہمیں جنت کا مستحق بنائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور دوستو، ایک تو یاد دہانی کے لیے وہ اعلان جو میں ہمیشہ کرتا ہوں ہر جمعہ کو، سامیہ کا پروگرام انشاءاللہ ہمارا حسب معمول ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس اور عشاء کی نماز کے بعد تفسیر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے آپ ضرور شریک ہوں. مسجد احمد المحری جو کہ گلف مارٹ کے قریب ہے، عیدی بقالے کے بھی بالکل بازو میں ہے، اس کے قریب ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. دوسرا، ایک بھائی نے دعا کی اپیل کی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں عبدالوحید صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے پچھلے جمعہ کو، تو انہوں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی ہے. ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. اور اسی طرح ہمارے بزرگوں میں سے یا ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں میں سے جو بھی فوت ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ رب العزت سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. سب کی قبروں کو اللہ رب العزت جنت کے باغ بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام پر، اپنی توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے. ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کی حالت میں ہو، اللہ کی رضا کی حالت میں ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک دوست جس کو کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے، تو آپ سے اور تمام سے دعا کی اپیل ہے کہ اس شخص کو اس شخص کی نوکری کا کوئی اور بندوبست ہو جائے. تو دعا کرتے ہیں جس طرح جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں روزگار کی وجہ سے یا اپنی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں، تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزگار کے اچھے اسباب پیدا کر دے، حلال کمانے اور رزق اور فراوانی کے ساتھ رزق حاصل کرنے کے اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اولاد کی پریشانیوں سے، اولاد کے غم سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے اولاد کو نیک بنائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہ